حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں زندہ رہا تو عراق والوں میں تمہاری بیواؤں کے لیے ضرورت کا اتنا سامان کر جاؤں گا کہ بی بی جب تک زندہ رہے گی کسی کی محتاج نہیں ہوگی۔ اس کے لیے اس طرح کے اسباب پیدا کر دیے جائیں گے کہ اسے حاجت نہیں ہوگی۔ اس کے لیے مستقل بنیادوں پر اس کے اخراجات دیکھ کر اس کے لیے اہتمام کر دیا جائے، اسے دوبارہ کشکول طلب دراز کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایک صحابی تھے حضرت جناب سیدنا خفاف بن ایما غفاری رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے بڑا کردار ادا کیا تھا میدان احد میں، انہوں نے اور ان کے صاحبزادے نے۔ تو ان کی بیٹی ایک دن حضرت عمر کے پاس آئی۔ اب وہ بیٹی بیاہ کے جا چکی تھی، اس کی شادی ہو گئی تھی۔ حضرت خفاف بن ایما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی اپنے سسرال چلی گئی تھی، وہاں اس کا خامد انتقال کر گیا۔ وہ خاتون واپس آ گئی، وہ حضرت عمر سے ملی، بیوہ عورت۔ اس بیوہ خاتون نے آ کے یہاں تو میرے بھائی وہ فوجی بیچارے جن کی بیویاں، جن کو ایک تقریب میں تو خوب ایوارڈ دینے کے لیے بلایا جاتا ہے، میں نے یتیمی کا وقت گزارا ہے، مجھے پتہ ہے کہ 2-4 مہینے لوگ آ کے کہتے ہیں کوئی حکم ہوا تو دس آ جائے، پھر جب 1 سال گزر جاتا ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں 4 بھرا نے کام کیوں نہیں کرتے۔ تو ایسے تو نہیں نا کہ ابا ایسے ہی چلا گیا تھا، بڑا کچھ دے کے گیا ہے، کدھر ہے فلانی چیز۔ لوگوں کا نظریہ تھوڑے عرصے کے بعد اور ہو جاتا ہے۔ آپ نے بڑے بڑے شہداء کے گھروں میں ایوارڈ تو دیے، کیا کبھی آپ نے پلٹ کر دوبارہ غور کیا کہ ان کے بچے کہاں ہیں، ان کی بیوہ کس حال میں ہے، وہ زمانے کی تیز دھوپ اور تیز آندھی کا مقابلہ کیسے کر رہے ہیں؟ بغیر باپ کے جو انسان کو کھلے آسمان تلے وقت گزارنا پڑتا ہے وہ کتنا کو مشکل ہوتا ہے، وہ کس طرح ٹائم گزار رہے ہیں، یہ کبھی سوچا لوگوں نے؟ یہاں تو نرنگی سیاست دوران تو دیکھیے منزل انہیں ملی ہے جو شریک سفر نہ تھے، جو نکلے ہی نہیں تھے وہ منزل تک پہنچ گئے، اور جنہوں نے جوانیاں گزار دی وہ رستے میں رہ گئے۔ حضرت خفاف بن ایما کی صاحبزادی بیوہ ہو کے آ گئی، بچے ساتھ تھے، سرے راہ جناب عمر سے ملی اور مل کے کہنے لگی حضور میں اس صحابی کی بیٹی ہوں جنہوں نے احد والے دن اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے معاشرہ کیا تھا، بچے میرے یتیم ہو گئے ہیں، میں بیوہ ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فہرست نہیں مانگی، خرچے کی ڈیٹیل نہیں مانگی، تم آنا فلانے سے ملنا، پرسوں 9 بجے آ جانا دفتر، یہ کوئی بات نہیں کی۔ حضرت عمر غور سے کھڑے، اس بیٹی کی بات سنی، چھم چھم سیدنا فاروق کی آنکھوں سے آنسو گرے، دوڑ کے گھر گئے، ایک اونٹ نکالا، وہاں سے مال غنیمت کا مال کے بھر کے 2 بوریاں، اور بوریوں میں کیا تھا؟ چاندی بھی تھی، نقدی پیسے بھی تھے، کچھ ضرورت کا سامان بھی تھا، غلہ بھی تھا۔ 2 بوریاں بھر کے اونٹ پہ رکھ کے خود لگام اس بیٹی کے ہاتھ میں تھما کے کا پتر سامان بھی تیرا ہے، اونٹ بھی تیرا ہے، اور یہ نہ سمجھنا یہی کچھ تجھے دیا ہے، جب یہ ختم ہوگا تو رب تیرے لیے اور بندوبست فرمائے گا۔ کیا مانا کہ ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ سامان کب تک ختم ہو جائے گا، پیسے کب تک ختم ہو جائیں گے، تیرے لیے میں نے نئے حکم بھی جاری کر دیے ہیں۔ ایک شخص نے کہا حضور ایک بیوہ کو آپ نے کچھ زیادہ ہی نہیں دے دیا؟ یہاں لوگ سیاسی تقسیم نہیں کرتے، تھوڑا کام والے کو دے دو، تھوڑا چوکیدار کو دے دو، تھوڑا گلی محلے میں دے دو، تھوڑا رشتہ داروں میں دے دو، سب ہمارے احسان کے نیچے رہیں گے۔ کہا ایک ہی خاتون